تاریخ میں پچھلے 100 سال میں 100-150 سال میں اتنا اہم وقت نہیں آیا جہاں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے جو پلانز رہے ہیں اب وہ توڑ پھوڑ جو بھی کرنی تھی اب ان کو لگ رہا ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے صدر، ان کو لگ رہا ہے کہ جی اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہم کچھ فیصلے کریں گے، کہتے ہیں ہم فلسطین کا کریں گے، کہہ رہے ہیں ایران کا کریں گے۔ اور جو بڑی دلچسپ بات ہم نے دیکھی، انہوں نے ایک ٹویٹ کی، کل ہی انہوں نے کچھ گھنٹوں پہلے یہ ٹویٹ کی، جس میں انہوں نے بہت بڑا جو ایڈوکیسی کی کس کا کیس لڑا اور کتنے زوروں شوروں سے لڑا، وہ جو بنجامن نتنیاہو کا، جو کہ ایک وار کرمنل ہیں جنہوں نے جینوسائیڈ کمٹ کیے غازہ کے لوگوں کے خلاف۔ اور انہوں نے اپنی لمبی سی ٹویٹ میں کیا کہا، انہوں نے کہا یہ آپ، اور شکایت کیا ہے، شکایت یہ ہے کہ نتنیاہو کے خلاف جو اسرائیل کے کورٹس ایک کرپشن کیسز چلا رہے ہیں، تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں نمبر 1 کہ جی یہ تو ایک وار ہیرو ہے نتنیاہو، آپ اس کے خلاف کیا کر رہے ہیں؟ امریکہ نے لاکھوں ملینز کے قریب ڈالرز خرچ کیے پچھلے 1 سال میں آپ کو بچانے کے لیے اسرائیل والوں، اور یہ آپ کیا تباہی مچا رہے ہیں؟ میں تو نہیں کھڑا رہوں گا سائڈ پہ کہ آپ اس کو وار ہیرو کو، جو ان کے کہنے کے مطابق جو کہ ایران کے ساتھ بھی ایک سیٹلمنٹ کر رہے اور حماس کے ساتھ بھی نتنیاہو، اور اس کے خلاف آپ چل پڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کون سے کیسز ہیں؟ یہ ویسے کیسز ہیں جو میرے خلاف کیسز تھے، اور بڑی آپ نے زیادتی میرے خلاف ادھر اپوزیشن نے کی تھی، اب آپ ان کے خلاف یہ کریں، تو اس کو روکیں تاکہ نتنیاہو جو ہے وہ اپنی دونوں معاملات کو آگے لے کے چلے۔ ہی از اے وار ہیرو اینڈ اکارڈنگ ٹو ہم از اے پیس میکر۔ ایک تو ہم ڈاکٹر ملیہ لودھی ہمارے جو مہمان ہیں ان سے ہم یہ پوچھیں گے، اور دوسرا یہ بھی ان کی ایک ٹویٹ ہے کہ میک دا ڈیل ان غازہ گیٹ دا ہاسٹیجز بیک، ادھر بھی کر رہے ہیں۔ اب ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ، ناظرین شی نیڈز نو انٹروڈکشن، بٹ آپ کو بتا دیں متعدد مرتبہ ایمبیسڈر ہے، چونکہ امریکہ کو بڑی اچھی طریقے سے جانتی ہیں، UN کو جانتی ہے بڑی اچھی طریقے سے، اور آج کل جو معاملات ہیں اس پر آپ ان کے تجزیے بڑی ریگولرلی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ جو ہم نے آپ کو جس چیز کا ذکر کیا، بڑی حیران کن ہے، تو ہم نے سوچا who better than ڈاکٹر ملیہ لودھی to speak on this۔ جی ڈاکٹر صاحبہ۔ دیکھیں، ابھی بھی جیسے آپ نے بیان کیا نسیم، مشرق وسطی کی جو صورتحال ہے وہ بہت ہی نہ صرف گھمبیر ہے، بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے اور فراٹ ہے۔ ابھی بھی بہت سارے خطرے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ صدر ٹرمپ کس موڈ میں اٹھیں گے اور کیا ٹویٹ کریں گے، جو کہ ان کی پالیسی بن جاتی ہے، اور پھر یہ کہ منگل کو کچھ کہتے ہیں، جمعرات کو کچھ کہتے ہیں، اور جمعے کو کچھ کہتے ہیں۔ So, I mean, the world is reeling now from this unpredictability۔ انہوں نے 2-3 چیزیں کہی ہیں۔ ایک طرف سے انہوں نے کہا ہے کہ میں مذاکرات شروع کرنا چاہتا ہوں، بلکہ اگلے ہفتے شروع کر دوں گا ایران کے ساتھ۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ایران کے پاس ابھی بھی یورینیم انرچ کرنے کی قوت ہے یا طاقت ہے تو میں پھر بھی بوم کر سکتا ہوں ایران۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے بھی بیان کیا اسرائیل کی اس سے بڑا ڈفینڈر تو کوئی ہے ہی نہیں اسرائیل کا، جو کہ وزیر اعظم نیتنیاہو نے بہت دفعہ کہا ہے کہ اسرائیل has never had a better friend in the White House than Trump and Trump is living up to that reputation۔ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ کتنی دردناک تصویریں آ رہی ہیں غازہ سے، جہاں بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے جو بیچارے کیو میں کھڑے ہوئے ہیں ایڈ لینے کے لیے۔ بلکہ ایک اسرائیلی اخبار نے یہ لیک کیا ہے یا یہ ڈائیورج کیا ہے کہ جو ان کے سولجرز ہیں اسرائیلی، ان کو تو باقاعدہ کہا گیا ہے ان کی اتھارٹیز نے کہ آپ شوٹ کریں جو ایڈ لینے ہیں بیچارے۔ اب آپ کو پتہ ہے نسیم کے پچھلے 1 مہینے میں 500 ایڈ سیکرز جو تھے، جو لائنوں میں کھڑے تھے، غریب بیچارے بھوکے ڈیسپریٹ پیلسٹینینز، ان کو شہید کیا گیا۔ جی کل 62 مارے ہیں، کل 62۔ جیسے آپ بالکل ہاں صحیح کہہ رہی ہیں، جیسے آپ نے کہا یہ واقعی کرمنل سٹیٹ ہے، یہ ایک ٹیررسٹ سٹیٹ ہے اور ایک کرمنل سٹیٹ ہے، لیکن یہ کبھی اپنی اس قسم کی حرکتیں نہ کرے اگر امریکہ اس کے ساتھ نہ کھڑا ہو، اگر امریکہ کی حمایت نہ ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو مین آف پیس کہتا ہے، جس کو ہمارے وزیر اعظم نے بھی مین آف پیس کہا ہے، وہ کس طرح کا مین آف پیس ہے جو کہ ایران پہ بمباری کرتا ہے، جو غازہ میں ایک جینوسائیڈل جنگ کی حمایت کرتا ہے، جو یہ بچے شہید ہوتے ہوئے دیکھتا ہوگا لیکن اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا؟ یہ ہے مین آف پیس؟ اگر یہ مین آف پیس ہے
تو آئی ونڈر کہ مین آف وار کون ہوتا ہے پھر. تو یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کیا لگ کیا رہا ہے, کیونکہ تھوڑا سا جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے ایران کے حوالے سے بھی کہیں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ جی اگلے مہینے بات چیت شروع ہو جائے گی, اور ایران میں لوگوں کا لگ رہا ہے بظاہر کہ وہ انہیں لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی ہیں جو کہ جن سے بات ہو سکتی ہے, کیونکہ یو انڈرسٹینڈ دس ویری ویل دیٹ انٹر اسٹیٹ تو بات چیت ہوگی اب امریکہ کی اور ایران کی, یا آپ کو لگتا ہے کہ جنگ کی صورتحال ایران اور امریکہ میں کنٹینیو ہوگی؟ دیکھیں, جنگ کی ناٹ بی رولڈ آؤٹ. میں نہیں ان لوگوں میں سے ہوں جو سمجھتی ہوں کہ بس امن آنے والا ہے. کیسے امن آنے والا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہاں جو کنٹروورسی چل رہی ہے جس پہ کہ صدر ٹرمپ بار بار غصہ دکھاتا ہے, وہ یہ ہے کہ ایران کے پاس کتنی یورینیم انرچمنٹ کیپیبلٹی ابھی بھی محفوظ ہے, کس حد تک ان کے نیوکلیئر فیسلٹیز تباہ ہوئے ہیں. یہ سارے سوال جو ہیں, ان کے جواب جو ہیں, وہ لگتا ہے یہ کہ صدر ٹرمپ کو پسند نہیں آ رہے, اس لیے کہ انڈیکیشنز سرٹنلی جو یورپین انٹیلیجنس ہے جس کو فائنینشیل ٹائمز نے کوٹ کیا ہے حال ہی میں, اس کے مطابق تو 400 کلو گرام کے قریب بالکل انرچڈ مٹیریل جو ہے وہ انٹیکٹ ہے, جو کہ انہوں نے انرچ کیا to 60%. And from 60 to 90%, which is weapon grade, it's not a very long way to go. تو اس کے پھر صدر ٹرمپ نے کہا ہے نا کہ اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں پھر سے بھی بمباری کا آرڈر دے دوں گا. تو ایک طرف سے یہ مذاکرات کی ہو رہی ہے بات, دوسری طرف سے یہ بمباری کرنے کی بات ہو رہی ہے, اور پھر یہ ہے کہ دیکھیں جیسے آپ نے بھی کہا کہ حل ہمیشہ سفارتی ہوتا ہے, حل جنگ نہیں ہوتی کبھی بھی. لیکن اگر سفارتی پاتھ کی طرف جانا ہے تو پھر امریکہ کا جو ڈیمانڈ ہے وہ تو ڈیل بریکر ہے. ان کا ڈیمانڈ کیا ہے؟ ان کا ڈیمانڈ ہے زیرو انرچمنٹ, یعنی کہ ایران کا جو حق ہے ایز این NPT ممبر ٹو انرچ یورینیم فار اٹس پیسفل نیوکلیئر پروگرام. تو ٹرمپ وہ بھی نہیں ان کو دینا چاہتے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں زیرو انرچمنٹ. پھر یہ کس طرح کے مذاکرات ہیں؟ یہ مذاکرات ہیں یا یہ سرنڈر ہے جو کہ وہ توقع کر رہے ہیں؟ پھر میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے بہت ہی انپروپریٹ لینگویج استعمال کی ایران کے اسپریچول لیڈر آیت اللہ خامنہ کے لیے. جی, دا کائنڈ آف لینگویج ہی یوزڈ, یہ اس طرح سے مذاکرات کرتے ہیں. پہلے آپ عزت تو کرنا سیکھیں. شاید آپ کو اپنے آپ پہ اتنا وہ نہیں ہے. خیر, صدر ٹرمپ تو اپنے کیبنٹ کے ممبرز کی عزت نہیں کرتے, لیکن باہر کے جو لیڈرز ہیں جن سے آپ نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو عزت کریں پہلے ان کی, پھر ان سے جا کے مذاکرات کریں. یہ بتائیں مجھے ملیہ کہ آپ دیکھ رہی ہیں, مطلب اب مجھے تو لفظ بھی نہیں سمجھ آتی ان کے لیے کیا استعمال کریں, کیونکہ یہ جس طریقے سے اب مثلا IAEA واز ریڈیوس ٹو اے جوک, مطلب اتنا بڑا جوک. اور اچھا, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا خیال تھا کہ وہ جائیں گے اور جا کے نیوکلیئر سائٹس کو تباہ کر دیں گے, اور ایوری تھنگ از ورچولی انٹیکٹ. آپ نے دیکھا ان کی اپنی انٹیلیجنس سے کہا یہ تو یہ جو اس وقت کر رہے ہیں, مطلب یعنی کہ آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتی ہیں؟ یو تھنک دیر از ایبسلیوٹلی نو میتھڈ ان ہز میڈنس, ایبسلیوٹلی نن؟ نہیں, میتھڈ تو ہے اس کی میڈنس میں. اس کی میڈنس کیا ہے اگر اس کو میڈنس ہم کہنا چاہتے ہیں؟ ہی وانٹس ٹو امپوز امریکاز ول willy-nilly on everyone through bullying, through coercion, through bombing. تو یہ اس طرح سے تو کام نہیں چلے گا. تو فیل تو کیا, he's failed in Iran. Yes, he's I mean succeed کہاں کیا؟ اس نے تو وہی کہا تھا کہ 24 گھنٹے میں یوکرین کی جنگ بند کروا دوں گا. کروائی اس نے ٹیررسٹ پہ کیسے ریورسل ماری, بالکل, جو اس نے پہلے ساری دنیا کو تھریٹن کیا. خیر ابھی بھی وہ مذاکرات تو چل رہے ہیں مختلف ملکوں کے ساتھ. چائنا کے ساتھ ڈیل بھی ہو گئی ہے کوئی, تو چائنا سے تو میٹلز ڈیل ہوئی. دیکھیں ہر جگہ he's had to reverse himself. تو یہ تو بٹ خاص جو ایک بلی ہوتا ہے نا, اس کا کیریکٹرسٹک ہی یہ ہوتی ہے کہ آپ بلنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جب ناکام ہوتے ہیں تو پھر آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. سو آئی مین it's very unfortunate کہ a country like America, which has a role to play in upholding global peace and stability and regional peace and stability, should be behaving in a manner
which is sowing confusion and disorder.